یہ روزمرہ کے واقعات ہیں جو دنیا میں ہوتے رہتے ہیں۔ آپ کی عبرت کے لیے ایک واقعہ عرض کیے دیتا ہوں۔ کسی نے سگے مدینہ اوفیا انہو کو کچھ اس طرح کا واقعہ سنایا تھا کہ بنگلہ دیش میں ایک نوجوان نے داڑھی رکھی تھی۔ جب اس کی شادی کا وقت قریب آیا تو والدین نے داڑھی مڈوانے پر مجبور کر دیا۔ بادل ناخواستہ نائی کے پاس جا کر داڑھی منڈوا کر گھر کی طرف آتے ہوئے سڑک عبور کر رہا تھا کہ کسی تیز رفتار گاڑی نے کچل کر رکھ دیا۔ اس کا دم نکل گیا اور اس کی شادی کے ارمان خاک میں مل گئے۔ ماں باپ کیا کام آئے؟ نہ شادی ہوئی نہ داڑھی رہی۔ اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائی، ہوش میں آ، اللہ تعالی پر بھروسہ کر کے آج ہی عہد کر لے کہ اب تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، محبوب رب عزت جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایک گردن تو کٹ سکتی ہے، مگر میری داڑھی اب دنیا کی کوئی طاقت مجھ سے جدا نہیں کر سکتی۔ سنو سنو، سگے ایران خسرو پرویز کے پاس حضرت سیدنا عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سرکار نامدار، مدینے کے تاجدار، رسولوں کے سالار، نبیوں کے سردار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نیکی کی دعوت پر مشتمل نامہ مبارکہ بھجوایا۔ اس ظالم و گستاخ نے مکتوب والا کو دیکھتے ہی غصے سے شہید کر ڈالا، اور اس بدزبان نے رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان عرش نشان میں بکواس شروع کر دی۔ پھر اس بدبخت نے بازان کو، جو یمن میں اس کا گورنر تھا اور عرب کا تمام ملک اس کے زیر اقتدار سمجھا جاتا تھا، یہ حکم بھیجا، اور بازان نے ایک فوجی دستہ معمور کیا کہ جس کے افسر کا نام خرخسرہ تھا۔ نیز سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اثر و رسوخ پر گہری نظر ڈالنے کے لیے ایک ملکی افسر بھی ان کے ساتھ کیا جس کا نام بانویہ تھا۔ یہ دونوں افسران جس وقت رحمت عالمیان، سلطان دو جہان، محبوب رحمان جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی شان میں پیش کیے گئے تو رعب نبوت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ان کی گردن کی رگیں تھر تھرا رہی تھیں۔ یہ لوگ چونکہ آتش پرست تھے، پارسی تھے، آگ کی پوجا کرنے والے تھے، اس لیے داڑیاں منڈی ہوئی اور مونچھیں اس قدر بڑی ہوئی تھی جن سے ان کے لب ڈھکے ہوئے تھے، اور اپنے بادشاہ پرویز کو رب کہا کرتے تھے۔ ان کے داڑھی منڈے ہوئے چہرے دیکھ کر میٹھے 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 آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچی، کراہیت کے ساتھ فرمایا، تم پر ہلاکت ہو کہ ایسی صورت بنانے کا تم سے کس نے کہا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہمارے رب پرویز نے۔ اللہ کے حبیب حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مگر میرے رب تعالی نے تو مجھے یہ حکم دیا ہے کہ داڑھی بڑھاؤں اور مونچھیں کترواؤں۔ جو لوگ اپنا نام پرویز رکھتے ہیں وہ بھی غور فرما لیں کہ کیسے گستاخ رسول اور بے باک کا یہ نام تھا کہ یہ بدبخت، اس نے سرکار کو بہت گالیاں بکی اور بڑا بدبخت تھا، بڑا بدنصیب تھا۔
تو اس کے نام پر نام رکھنا مناسب نہیں، نام بدل دینا چاہیے اگر کسی کا ہو تو بہرحال میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس واقعے پر غور فرمائیے، خوب سوچیے۔ دو ایسے اشخاص جو ابھی کافر ہیں، مسلمان نہیں ہوئے، احکام شریعت سے ناواقف بھی ہیں اور مکلف بھی نہیں، ان پر شریعت کے احکام یہ نافذ بھی نہیں داڑھی والے، مگر چونکہ انہوں نے فطری وضع یعنی قدرتی وضع قطع کے ساتھ زیادتی کی، تغیر خلق اللہ کے مرتکب ہوئے، کہ اللہ تعالیٰ کی خلقت کو تبدیل کیا، کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کے چہرے کو داڑھی سے زینت بخشی ہے، تو انہوں نے یہ آتش پرستوں کا طریقہ ہے کہ وہ داڑھی، کبھی آپ دیکھیں گے نہیں کوئی داڑھی والا آتش پرست، یہ سب داڑھی منڈاتے، شاید ان کا مذہبی شعار ہو تو کہہ نہیں سکتے، مجھے معلوم نہیں، بہرحال ان کا شعار ہے، یہ ان کی پہچان ہے، ان کی نشانی ہے کہ یہ داڑھی منڈاتے ہیں، غالباً مذہبی شعار تو نہیں کہیں گے اس کو، بہرحال اس کا عمل ہے کہ یہ داڑھی منڈاتے ہیں۔ تو سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان پارسیوں کی داڑھی منڈی ہوئی، بھونڈی اور بگڑی ہوئی شکلیں دیکھ کر کراہیت فرمائی کہ انہوں نے چہرے کے قدرتی حسن کو برباد کیا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم باوجود رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہونے کے فرمانے لگے تم پر ہلاکت ہو، پھر تم برباد ہو جاؤ، تباہ ہو جاؤ، غرق ہو جاؤ، غارت ہو جاؤ، ہلاک ہو جاؤ، تم پر ہلاکت ہو۔ تو میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے فتاوی رضویہ شریف میں یہی مثال دیکھ کر کہ ان کفار کو سرکار نے وہ ہلاکت کی بات ارشاد فرمائی کہ تم پر ہلاکت ہو، تو اب میں اپنے انداز میں اعلی حضرت کا ارشاد پیش کرنے لگا ہوں، تو ذرا سوچئے، غور کیجئے، جب میدان قیامت میں سب جمع ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ماں بیٹے سے اور بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہوگا، اس وقت ایک ہی تو ذات پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہوگی جو عاصیوں کی امیدگاہ اور گناہ گاروں کی پناہ گاہ ہوگی، اسی سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت پاک میں سب کو حاضری دینی ہوگی۔ یاد رکھیے، جو جس حال میں مرے گا اسی حال میں قیامت کے روز اٹھایا جائے گا، داڑھی والا داڑھی کے ساتھ اٹھے گا اور داڑھی منڈا ہی اٹھے گا۔ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو نادانی میں پامال کرنے والوں، داڑھی منڈانے والوں، اے یہودیوں جیسی صورتیں بنانے والوں، اے آگ کی پوجا کرنے والوں جیسی شکلیں بنانے والوں، خدا کے لیے سوچو، تم کیسے عاشق رسول ہو کہ تم عشق رسول کا دم بھرتے ہو، محبت حبیب کے دعوے کرتے ہو اور چہرہ محبوب کے دشمنوں جیسا بنائے پھرتے ہو۔ اگر پیارے سرکار شہنشاہ ابرار سرکار والا تبار نبیوں کے تاجدار مدینے کے سردار احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اے داڑھی منڈانے والوں آپ سے استفسار فرما لیا، اگر پوچھ لیا کیا تم مجھ سے محبت کرتے رہے ہو؟ ظاہر ہے انکار تو نہیں کرو گے، یہی لب پر آئے گا یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ ہی ہمارے سب کچھ ہیں، ہم آپ کو اپنے ماں باپ، مال، اولاد سب سے عزیز تر سمجھتے ہیں۔ اے آقا، ہم تو دنیا میں جھوم جھوم کر عرض کیا کرتے تھے میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے، رحمت عالم میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے۔ حضور پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مزید عرض کریں گے، آقا، اے پیارے آقا، ہماری بے تابی کا علم تو یہ تھا
کہ بے قرار ہو کر عرض گزار ہوا کرتے تھے، غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں، مدینے میں محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اے پیارے آقا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، جب محبت کچھ زیادہ ہی جوش مارتی تھی تو یہ تک کہہ دیا کرتے تھے، جان بھی میں تو دے دوں خدا کی قسم، کوئی مانگے اگر مصطفیٰ کے لیے